انسانوں کے گھر یعنی پلانٹ ارتھ کی جو ٹوٹل ایریا ہے اس کا 29% صرف خشکی ہے، زمین ہے، 29% اونلی. اور 7 ارب سے زیادہ جو دنیا کی آبادی ہے، انسان ہے، یہ اسی 29% کی ایریا پہ رہتے ہیں. اسی کے اندر دنیا کے تمام ملک آ جاتے ہیں، اسی کے اندر دنیا کے تمام جو خشکی پہ رہنے والے جانور ہیں وہ اسی 29% ایریا کے اوپر بستے ہیں. اس کے علاوہ 71% دنیا کی جو ایریا ہے، اراضی ہے، وہ پانیوں پہ مشتمل ہے، اوشینز پہ مشتمل ہے. دنیا کا بہت بڑا حصہ پانیوں سے کورڈ ہے. اب ان اوشینز کے اندر بے شمار راز دفن ہیں جس کے بارے میں انسان بہت تھوڑا کچھ جانتا ہے، کیونکہ اوشینز کو ابھی تک انسان نے کوئی بہت زیادہ ایکسپلور نہیں کیا. اس کی کئی وجوہات ہیں. دیکھیں، ایک تو اوپر والے نے ایک لمٹ سیٹ کر دی ہے کہ انسان اس لمٹ سے زیادہ پانیوں کی گہرائی میں جا نہیں سکتا. اس کے بے شمار وجوہات ہیں. اصل میں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ پانیوں کے اندر ڈیپ ہوتے چلے جاتے ہیں تو جو روشنی کی ویوز ہیں وہ پانی میں ٹھیک طریقے سے ٹریول نہیں کر پاتی. تو اسی طرح سے جب آپ ایک خاص لیول پر جاتے ہیں پانیوں کے اندر تو اندھیرا ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ روشنی کی جو ویوز ہیں وہ نیچے ٹریول نہیں کر پاتی. اب دیکھیں، ہم نے دنیا میں بڑے بڑے ماؤنٹینز دیکھے ہیں. دنیا کی جو سب سے اونچی، خشکی کے اوپر جو سب سے اونچی جگہ ہے وہ تو ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی ہے. سب سے اونچا جو دنیا کا پہاڑ ہے وہ یہی ہے. اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہے 29,035 فیٹ اونلی، 29,035 فٹ اس کی ہائٹ ہے. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی ناظرین کہ جو سمندروں کی گہرائی ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اس سے بھی زیادہ ہے. سمندر اتنے گہرے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جو ماؤنٹین ہے وہ بھی اس کے اندر اگر غرق کر لیا جائے، اس کو ڈبو دیا جائے تو بھی آسانی کے ساتھ یہ اس میں ڈوب سکتا ہے. اتنے زیادہ گہرائی ہے سمندروں کے اندر. دنیا کا جو سب سے ڈیپسٹ علاقہ ہے سمندر کا، سب سے ڈیپسٹ، وہ فلپائن کے پاس ہے. فلپائن کا جو ملک ہے اس کے پاس سب سے ڈیپ دنیا کا سمندروں کا حصہ ہے. اس کو کہتے ہیں ماریانا ٹرینچ، اس علاقے کو کہتے ہیں. اب ماریانا ٹرینچ جو ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کا، میں نے آپ کو بتایا 29,035 فیٹ اونچا پہاڑ ہے، دنیا کا سب سے بڑا. لیکن ماریانا ٹرینچ کی جو گہرائی ہے وہ ہے 35,876 فیٹ، یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی کئی گنا زیادہ. اور یہ جو علاقہ ہے ماریانا ٹرینچ کا، یہ آتا ہے امریکہ کے زیر کنٹرول، کیونکہ ہے تو یہ فلپائن کے پاس، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر گوام کا جزیرہ ہے. ایک چائنا کے پاس ایک گوام کا جزیرہ ہے جو کہ امریکہ کی ملکیت ہے، اور امریکہ کے ملٹری بیسز ہیں وہاں پر. اس کے بارے میں کئی مرتبہ میں دا بلینک پیج آفیشیل کے اندر براڈر ویو میں بات کرتا رہا ہوں. امریکن فوجی بیس ہے اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے. یہ جو ماریانا ٹرینچ ہے یہ گوام کے جو پانی ہے اس کے اندر آتا ہے. اب یہ جو دنیا کے اتنے بڑے سمندر ہیں یہ اپنے اندر بے شمار خزانے دفن کیے ہوئے ہیں. ان کے اندر اتنی زیادہ معدنیات ہے، اتنی زیادہ ان کے اندر انرجی اور دیگر ان کے اندر آئل، ان کے اندر خزانے ہیں کہ انسان اگر ہزاروں سال، لاکھوں سال بھی کنزیوم کرتا رہے تو شاید یہ خزانے ختم نہ ہوں. اتنے زیادہ یہاں پر ان سمندروں کے اندر دولت آپ کو ملتی ہے. لیکن آج ذرا بات کرتے ہیں ایک بڑے انٹرسٹنگ مدے پہ کہ وہ دولت کتنی ہے سمندروں کے اندر جو کہ انسانوں کے ہاتھوں سے کھسک کے نیچے چلی گئی. مطلب کوئی جہاز جا رہا ہوگا کبھی کسی زمانے میں، اور اس جہاز کے اوپر ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے خزانے ہوں، مطلب لوٹ کا سامان یا ایسا ہی حلال کا پیسہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے انسانی تاریخ میں کہ کشتی کے ساتھ حادثہ ہوا، کشتی نیچے چلی گئی اور اس کشتی کے اوپر بے شمار دولت پڑی ہوئی تھی، وہ بھی پانی کے اندر چلی گئی. تو کتنی دولت ہوگی؟ نان جو اسٹیمیٹ ہے، مطلب نان جو ایسے انسانی تاریخ کے اندر بڑے بڑے واقعات نظر آتے ہیں، مال سے بھری ہوئی، دولت سے بھری ہوئی کشتیاں ڈوبونے کے، تو وہ اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کوئی $32 بلین کا، کہ 32 سے 35 بلین ڈالرز کے آس پاس سمندروں کے اندر ڈوبے ہوئے خزانے موجود ہیں. لیکن جو سب سے بڑا حالیہ تاریخ کے اندر جو واقعہ ہمیں ملتا ہے جس کے اندر بہت بڑی تعداد میں سونا ڈوب گیا تھا سمندر کے اندر، وہ واقعہ ہمیں ملتا ہے 700 ٹن وزنی جہاز ایلڈاروڈو آف دا سیز نامی ایک جہاز تھا، وہ ڈوب گیا تھا یہاں پہ.
اور یہ ڈوبا تھا آج سے کئی صدیاں پہلے. سال 1641 عیسوی میں یہ جہاز ڈوب گیا تھا. اصل میں یہ جہاز جو تھا یہ لندن کے اندر بنا تھا. سال 1627 میں لندن میں یہ جہاز بنا تھا اور انگلش مرچنٹ ہی اس جہاز کو اون کرتے تھے. اس جہاز کے کیپٹن کا نام تھا جان لمبرے، اور جان لمبرے صاحب کی کپتانی کے اندر یہ جہاز جو تھا اسپین سے ویسٹ انڈیز کے درمیان چکر لگاتا تھا. ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کے لیے یہ استعمال ہوتا تھا. 1640 سے جب ہوا، یعنی یہ جہاز تقریباً 13 سال تک یہ کام کرتا رہا. اسپین سے ویسٹ انڈیز کے درمیان اس کا روٹ ہوتا تھا. تو 1640 میں لگ بھگ 13 سال کے بعد، اپنے بننے کے 13 سال کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس میں لیکیج کی پرابلم آنا شروع ہوئی. ظاہر سی بات ہے، پرانا جب ہوتا ہے جہاز تو ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب جب اس میں لیکیج کی پرابلم ہونا شروع ہوئی تو آخری اس کا سفر طے کیا گیا کہ یہ لاسٹ اس کا سفر ہوگا، اس کے بعد یہ ریٹائر ہو جائے گا. اور وہ جو سفر تھا اس کا، اس میں یہ طے کیا گیا کہ اسپین، چونکہ یہ وہ زمانہ ہے جب یورپ کی ڈیفرنٹ جو کئی ساری جو قوتیں ہیں وہ باہر کے ایریاز میں جاتی تھیں اور وہاں پر قبضہ کر کے کالونیز بناتی تھیں، اور لوکل جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو مار پیٹ کر کے کہیں پہ غلامی میں ان کو لے جاتے تھے، تو کہیں پہ ان کے جو نیچرل ریسورسز تھے، کہیں پہ ان کی کوئی سونے کی کان مل گئی، کہیں پہ کوئی ہیرے کی کان مل گئی، کہیں پہ کوئی اور معدنیات مل گئی، تو یہ سارے اٹھا کے تو یورپ لے جاتے تھے. تو اسپین والوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو آخری اس جہاز کا راستہ ہوگا یہ اسپین کی کالونیل لوٹ کو بیلجیم کے اندر لے کر جائے گا. اس کے بعد یہ ریٹائر ہو جائے گا، واپس جائے گا لندن اور وہاں پر ریٹائر ہو جائے گا. اب یہ اپنے آخری سفر پر رواں دواں تھا، اور اس آخری سفر میں جو ٹریجر، جو خزانہ اس کے اوپر تھا، آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ اس میں کوئی 900 کے لگ بھگ سونے کے بسکٹ اور سونے کی جو اینٹیں نہیں ہوتی، برکس جو ہوتی ہیں، گولڈن برکس، یہ 900 کے لگ بھگ اس کے اوپر تھی، اور 5 لاکھ اس پہ سونے کے سکے تھے. 5 لاکھ. جیولری الگ تھی، قیمتی ہیرے جواہرات الگ تھے اس کے اوپر. اور یہ جہاز ابھی جا رہا تھا انگلینڈ سے تھوڑا سا ہی دور تھا، یعنی انگلینڈ کے کنارے سے بہت زیادہ بھی نہیں، بہت کم بھی نہیں، مطلب مناسب ڈسٹنس تھا. تو اگست 1641 کے اندر اگین ڈیورنگ دا جرنی اس کے اندر لیکیج دوبارہ سے شروع ہو گئی. ٹھیک ٹھاک کر کے چلے تھے لیکن دوبارہ سے شروع ہوگی. اوپر والے کو یہی منظور تھا، اور یہ جہاز جو ہے ڈوبنا شروع ہو گیا تھا. اور اس میں جو لوگ تھے وہ لگ بھگ 58 لوگ تھے اس کے اوپر. 58، اس میں سے 18 بیچارے جو تھے نا، 18 وہ مارے گئے، ڈوب گئے سمندر کے اندر. اور 40 ایسے لوگ تھے انکلوڈنگ وہ جو کپتان تھا، ان کو بچا لیا گیا، ان لوگوں کو بچا لیا گیا. لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یہ جو جہاز ہے کسی کو نہیں مل سکا. خزانے کی تلاش کے شوقین جو لوگ ہیں بہت سارے، انہوں نے یہاں پر کوشش بڑی کی اس کو ڈھونڈنے کی، کیونکہ ظاہر اتنا زیادہ خزانہ، 900 سے زیادہ بسکٹ اور سونے کی اینٹیں اس کے اوپر، ہیرے جواہرات، پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ. تو بہت سارے لوگوں نے صدیوں کے دوران اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن کسی کو نہیں ملا. آج کے دور میں اگر آپ حساب لگائیں گے تو لگ بھگ 4 ارب 4 بلین پاؤنڈ کا یہ خزانہ ہے جو کہ ڈوب گیا تھا یہاں پہ. اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 33% انگلینڈ کی جو ٹوٹل پبلک ویلتھ ہے یہ اتنا پیسہ تھا اس کے اندر ڈوب گیا تھا. بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا سانحہ ہسٹری کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے. سب سے بڑی فائنینشیل ڈیمیج میرے خیال سے یہی تھی اس زمانے کی. تو یہ جہاز کسی کو بھی نہیں ملا، بہت سارے لوگوں نے اس کو ٹرائی کیا. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں جناب مارچ 2024 میں، اور یہ جہاز ڈوبا تھا سال اگست 1641 میں. اتنے عرصے کے بعد ہوا یہ ہے، گزشتہ مہینے یعنی مارچ 2024 کی بات کر رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر سے بہت بڑی کوشش شروع کر دی گئی ہے، بہت بڑی کوشش. اور وہ کوشش ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس جہاز کو ڈھونڈنے کی شروع کر دی گئی ہے کہ یہ ذرا دوبارہ سے اس کو نکالیں. اور کیونکہ اب دیکھیں، اب وہ جو خزانہ ہے اس کی تو کئی گنا زیادہ ویلیو ہو گئی ہوگی، کیونکہ جو چیز جتنی پرانی ہوتی ہے اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے. اگر یہ پرانا خزانہ ہے تو اس کی ویلیو اور بھی زیادہ مارکیٹ کے اندر ہوگی، ظاہر سی بات ہے. تو اس کو ڈھونڈنے کی کوششیں دوبارہ سے نئے سرے سے شروع ہو گئی ہیں، اور ٹیکنیکلی اس کو دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ہم اس جہاز کو ڈھونڈ سکتے ہیں. این ڈی ٹی وی نے کچھ روز پہلے خبر لگائی تھی اس پہ کہ quest to find sunken ship carrying 4 billion pounds in gold close to UK coast begins. The merchant royal, nicknamed El Dorado of the Seas,
for its rumored vast riches sank off the coast of Cornwall in 1641. تو یہ وہاں پر کوششیں شروع ہو گئی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں, لیکن ہزاروں کوششیں ویسے ہو چکی ہیں اور سینکڑوں لوگوں نے ان کوششوں میں حصہ لیا ہے. کامیابی آج تک کسی کو نہیں ملی کیونکہ سمندروں کی گہرائی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ گہرائی ہے. یہ جس جگہ پہ ڈوبا ہے وہاں پر بہت مشکل ہے اس کو ڈھونڈنا. اگر یہ مل جاتا ہے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی اور ان لوگوں کے لیے یقینی طور پر ان کا مورل ہائی ہوگا, جو کہ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے اور مقامات ایسے ہیں جہاں پر بڑے بڑے خزانے ڈوبے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے اس کی ڈسکوری جو ہوگی, اگر ہوتی ہے فیوچر میں, تو یہ ایک بہت بڑا ایک موٹیویشنل فیکٹر ہوگا.